لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی شہنشاہی یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک ملک خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جن پہ اترنے والا قرآن، اس کی تعلیم، اس کو پڑھنے کے طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین عظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین عظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ قرآن مجید کی تعلیم کو حرز جان بناتے رہے۔ عزیزان گرامی، رمضان اور قرآن یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔
لازم ملزوم ہے۔ رمضان اہم اس لیے ہے کہ اس میں قرآن مجید آیا ہے، اور رمضان المبارک میں، رمضان کریم میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سننا اور سنانا، یہ عبادات میں اہم ترین عبادت ہے رمضان کی عبادات میں سے۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کی اہم عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اس کا سننا، اس کا سنانا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کو پڑھا بھی، اس کو سنا بھی، اس کو سنایا بھی۔ لیکن ہمارا آج کا سوال وہ یہ ہے، مل قرآن، قرآن کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ اگر ہم اس کے تعارف پر جائیں اور اس کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی کوشش کریں تو ہم سب ایک تصور رکھتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں، وہ اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور اس کو پڑھنا ثواب ہے، اس کو سمجھنا، اس کا فہم، اس پہ عمل، اس کو آگے پہنچانا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ ہمارا یہ تصور بالکل برحق ہے، بجا ہے۔ لیکن ہم جب بات کریں گے بالتعیین تعارف کی، تو سب سے بہترین تعارف قرآن مجید کا وہی ہے جو قرآن ہمیں خود کرواتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے، کامن سینس ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کا تعارف خود کب کروایا جائے گا تو وہ سب سے بہترین تعارف ہوگا۔ ایسے ہی قرآن مجید کا تعارف رب تعالی، رب کریم جب خود قرآن مجید کی زبانی کروائیں گے تو وہ تعارف سب سے بہترین تعارف ہو۔ تو عزیزان گرامی، سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعارف میں 5 باتیں ان آیات میں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلی بات وہی جو ہم تصور رکھتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اس مالک و خالق، اس قادر مطلق کی طرف سے آیا ہے جو صرف انسانوں کا خالق نہیں، جو گزر چکے، جو موجود، جو آنے والے، صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، انسانوں کو پالنے والا نہیں، بلکہ تمام مخلوقات کو، وہ مخلوقات جن کو ہم جانتے تک نہیں ہیں، وہ تمام مخلوقات کو پالنے والا جو اللہ ہے، رب العالمین ہے، یہ اس اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ نزل به الروح الامین۔ اب یقینی بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت نہیں فرمایا، بلکہ ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے بیچ میں۔ وہ کون ہے؟ فرشتے، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن پھر فرشتوں کے بھی سردار، نزل به الروح الامین، فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے اللہ نے قرآن مجید کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ اترا کہاں پہ ہے؟ علی قلبک، پیارے نبی، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کے سردار لے کے آئے،
ایسے ہی اللہ نے پوری انسانیت کے جتنے موجود جتنے آنے والے سب کے ساری انسانیت کے دلوں کو ٹٹولا، ان کو پرکھا، ان کو کھنگالا، سب سے خوبصورت، بہترین اور سب سے پاکیزہ جو دل نکلا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا۔ علی قلبک، پیارے نبی ہم نے آپ کے قلب اطہر پر اس قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ کتنی باتیں ہوئیں قرآن کے تعارف میں؟ 3۔ پہلی بات کیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے۔ دوسری بات جبریل لے کے آئے، روح الامین، فرشتوں کے سردار۔ تیسری بات علی قلبک، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ اور یہ قلب اطہر جس کو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نکالا، اس کو دھویا، اس کو پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ لگایا، اور یہ 1 سے زائد مرتبہ سیرت ہمیں بتاتی ہے تقریباً 3 دفعہ ایسے ہی شق صدر ہوا، آپ کا دل نکالا گیا، آپ کے دل کو خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ واپس لگا دیا گیا۔ چوتھی بات تعارف میں وہ کیا ہے؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیارے نبی مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ میرا اللہ کون ہے، ہمارے عقائد کیا ہیں، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، سابقہ رسولوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں۔ قرآن اس لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ عبادات کیا ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں کہ اخلاقیات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں، آپ ان کا چیک اینڈ بیلنس کریں اور ان کو متوازن اور خوبصورت رستہ ان کو فراہم کر دیں، جس کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ 4 باتیں ہوئیں قرآن مجید کے تعارف میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات میں بیان فرمایا، اس میں آخری بات اس کے تعارف میں وہ یہ ہے بلسان عربی مبین، اللہ نے اس کو واضح عربی زبان میں نازل کر دیا۔ واضح عربی زبان کا مطلب ہے عربی زبان واضح نہیں ہے، واضح ہے، جیسے عام زبانیں ہیں وہ بھی ایک زبان ہے، اللہ نے اس کو اللہ کی زبان، جنتیوں کی زبان، کلام اللہ کی زبان، پورے کے پورے دین اسلام کی زبان، لیکن عربی مبین، اس کو ایسی عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس عربی جو عربی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، پورے عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایسے پڑھا جانا چاہیے جیسے اس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کے تعارف میں جو 5ویں بات ہے وہی ہمارا مضمون ہے جس کو ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ ایک عربی زبان وہ جو قرآن مجید کی زبان رب نے نازل کی، ایک عربی زبان جس زبان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا وہ دونوں ایک ہی ہیں؟ جس زبان میں اللہ نے نازل کیا اس زبان کے 29 حروف ہیں، حروف ہجا، حروف تہجی، ان سارے کے سارے حروف میں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ ہے، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ساؤنڈ، ہر ایک کو پڑھنے کا طریقہ اللہ نے الگ رکھا ہوا۔ جب حروف تہجی کو سیکھ لیا جائے، اس کے ساؤنڈ کو دیکھ لیا جائے، پھر قرآن مجید کو سارے کے سارے کو پڑھنے کا اللہ نے ایک طریقہ رکھا۔ عربی زبان کے اپنے اصول و ضوابط رکھے، اس کو عمومی زبان پڑھنے کے بھی، اور پھر قرآن مجید خاص طور پر عربی مبین، اس قرآن مجید کو پڑھنے کے اللہ نے پھر خاص طریقے رکھے ہیں، خاص اللہ نے ضوابط رکھے ہیں، اصول اور رولز دیے ہیں، تاکہ اس اصولوں کے مطابق پڑھا جائے، تاکہ وہی عربی زبان میں ہو جو زبان اللہ نے نازل کی ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے جس عربی زبان میں ہمیں قرآن مجید دیا ہے، ہم اسی عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ 1-2 مثالیں بیان کر کے ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، یہ سب سے پہلے یاد کی جانے والی سورت بھی ہے،
عمومی طور پر ہم صورتوں میں یا دیگر نمازوں میں اس صورت کو پڑھ دیتے ہیں. اب اس صورت کا ہی حال ہے، باقی قرآن مجید کو ہم اس کی بعد میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم اسی صورت کو ہی دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. گویا کہ جو عربی زبان، جس زبان کو رب نے قرآن مجید کی زبان بنا کر نازل کیا تھا، وہ زبان ہمیں کیا کہتی ہے؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. لیکن وہ عربی زبان جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد. کہ توجہ کے ساتھ، اور جو وہ عربی زبان جس میں رب نے قرآن نازل کیا اس کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، اس پہ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی اہمیت کو اپنے ذہن و قلوب و اذہان میں جگہ نہ دینے کی وجہ سے کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. قل کہیں گے، قاف جو موٹا ہے، کینچی والا قاف موٹا، یہ وہ قاف ہے جس کا معنی ہے قل کہہ دیجیے. لیکن جب بغیر سوچے سمجھے اس کو پڑھا جائے گا قل هو اللہ احد، کاف کتاب والا، اور پڑھتے یہی ہیں، اس کا معنی بنتا ہے کھائیے اللہ ایک ہے. اب رب کیا فرما رہے ہیں؟ عربی زبان جو رب کی ہے وہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اور ہم جو زبان عربی پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کھائیے اللہ ایک ہے. اب جو اللہ کا منشا اور اس کی جو مقصود اور اس کی جو مراد ہے وہ یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہم پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، فصل لربک وانحر. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ عربی زبان جو رب نے نازل کی، فصل لربک وانحر، پہلے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے. یہ قرآن مجید کا ایک اکلوتا حکم ہے جو قربانی کے بارے میں حکم کے طور پہ آیا. وانحر، قربانی کیجیے. اب یہ ہا ہے، ہا، اور ہم اس کو جب اس کا احساس اور ادراک نہیں ہوگا تو پڑھیں گے وانحر. مانا بنتا ہے اپنے رب کی نماز پڑھیے اور اپنے رب کو ڈانٹیے. نعوذ باللہ من ذالک. انسان کہاں سے کہاں جاتا ہے. فرق کیا ہے کہ ہم وہ عربی زبان جو قرآن مجید کی زبان، اس کی بجائے اپنی خود سے عربی زبان جو ہم نے بنا رکھی اس میں پڑھ دیتے ہیں. تیسری اور آخری مثال، مثالیں تو بہت ساری ہیں، پورا قرآن بڑا بڑا. تیسری اور آخری مثال جو ابھی ہم دینے جا رہے ہیں وہ ایک دعا ہے، اور اس کی حساسیت کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک دعا سکھائی ہے. وہ دعا ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ میرے دل کو، ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اللہم طہر قلوبنا، قلوب قلب، قاف موٹے کے ساتھ. معنی کیا ہے؟ میرے دل کو. لیکن جب انسان اسی بے احتیاطی کے ساتھ، بغیر سوچے سمجھے، ادراک نہ ہونے کی وجہ سے، فہم نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ سمجھ کر کے ٹھیک آئے گا جیسے بھی پڑھیں گے ہم تو پڑھ رہے ہیں، ثواب تو ملے گا ہی نا. انسان پڑھتا ہے، ایک مسلمان پڑھتا ہے اللہم طہر قلوبنا من النفاق. قلب جس کی جمع ہے قلوب، اور قلوبنا ہمارے دلوں کو. قلب جس کا معنی ہے کتا، اور اس کی جمع قلوب، زیادہ کتے. اور معنی کیا بن جاتا ہے؟ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، اے اللہ ہمارے کتے کو نفاق سے پاک کر دے. یہ کیا معنی ہے؟ یہ کیا دعا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ یہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ تین مثالیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، مقصود یہاں بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید جس عربی زبان میں رب نے نازل کیا بلسان عربی مبین، وہ عربی زبان بالکل واضح ہے،
اس میں کوئی ٹریڈ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی اللہ تعالیٰ نے کجی نہیں رکھی، بلکہ بالکل واضح ہے۔ اگر اس کو ویسے نہیں پڑھا جائے گا، یقین کیجئے انسان مشرق کی جانے کی بجائے مغرب میں چلا جائے گا، بالکل الٹ اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہے۔ اور یہاں جو درد دل وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ تو ہے ہی کہ انسان مشرق کی بجائے مغرب میں جا رہا ہے، یہ تو ہے ہی۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ادراک اور احساس ہی نہیں، انسان کبھی سوچتا ہی نہیں ہے اس بارے میں، کبھی اس کے دماغ میں، کبھی ذہن میں کبھی بات آتی نہیں کہ میں قرآن پوری زندگی غلط ہی پڑھی جاؤں گا۔ اپنے بچوں کے بارے میں کبھی یہ فکر آتی نہیں ہے کہ یہ اگر آج نہیں سیکھے گا پوری زندگی ہماری طرح غلط ہی پڑھی جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ جو نقطہ ہے، یہ جو لمحہ فکریہ ہے نا، یقین کیجئے یہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور عزیزان گرامی یقین کیجئے اب ہم یہ کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ اسی کلا کاری ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ قرآن مجید کا صحیح پڑھنا، اس کی دیکھیں، اس کی جیسے میں نے کہا اس کے بہت سے رولز ہیں، اس کو پڑھنے کے طریقے ہیں، اس کی تفصیلات ہے، وہ آپ نہ جانے نہ سمجھے کوئی بات نہیں، اس پر گزارا ہو جائے گا۔ تفصیلات ان لوگوں کے لیے چھوڑ دیں جو پڑھتے ہیں، اس پر وقت دیتے ہیں، ان کے لیے چھوڑ دیں، وہ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور پڑھ رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کم از کم ایک مسلمان جو قرآن پڑھ رہا ہے، کم از کم وہ قرآن ہونا چاہیے جو اللہ نے جس عربی زبان میں نازل کیا تھا۔ یہ قرآن جو اللہ نے عربی زبان میں، جس عربی میں رب نے نازل کیا تھا، وہ قرآن ہم سب پر پڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ بات کر کے ہم صرف اپنے آپ کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور یقین کریں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جو بندہ اپنے آپ کو حوصلہ دے دے کہ میں اکڑا کاری ہوں۔ خیر اسی سانوں بس ادھا نہیں ہوتا پڑھنا۔ اور ہاں، ہمارے وہ بزرگ، وہ زیادہ عمر کے لوگ جو یہ ادراک احساس رکھتے ہیں کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ہماری زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے۔ یقین کیجئے رسول معظم، نبی مکرم اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنے شفیق ہیں، کتنے مہربان ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان پر انگنت لا تعداد اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام کو بھیجے، کتنے شفیق ہیں امت پر۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ خوش نصیب، وہ اللہ کا بندہ جو محنت کر کے قرآن مجید میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، اس کو پڑھنے میں، اس کے فہم میں، اس پر عمل کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ الماہر بالقرآن، قرآن مجید کا ماہر بن جاتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ اس کا پروٹوکول ایسا کریں گے کہ وہ معزز ترین فرشتوں کے جلوب میں، فرشتوں کے حصار میں اللہ اس کو قیامت کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے۔ وہ قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ اس کا اللہ اس کو ساتھ دے دیں گے۔ اب بات پھر وہی ہے کہ جو ماہر قرآن نہ بن سکے اور پڑھنا مشکل ہو رہا، ان کے لیے کیا ہے؟ اگلا اس روایت کا حصہ وہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، والذی یقرأ القرآن، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، یتتعتع وعلیہ شاق، اور وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور اس کوشش میں وہ اتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شاق علیہ، شاق کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، محنت کرنا، اپنے آپ کو محنت کرنا، اپنے آپ کو محنت پہ لگانا۔ اگر وہ ایسا کرتا رہتا ہے لہو اجران، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ بات کرنے والے کی طرف رہنی چاہیے، یہی جمعے کا مضمون اور یہی جمعے کا مقصود ہے۔ معاملات ادھر ادھر کے کیا ہیں، اس پر اپنی توجہ اس کو منقسم نہیں کرنا چاہیے، ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو آسان کر دیں گے۔ بات ہم کر رہے تھے
رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کی. وہ لوگ جو نہیں پڑھ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ ان کا دفاع بھی کیا، ان کو طریقہ بھی بتایا. اور کیا طریقہ بتایا؟ کہ ان کے لیے اللہ نے دوہرا اجر رکھا، 2 اجر. ماہر قرآن فرشتوں کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ اس کے ساتھ کیا کرنے والے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے معاملات. لیکن دوسروں کو خالی نہیں چھوڑا، لہو اجران، اس کے لیے ڈبل اجر. لیکن عزیزان گرامی، یہاں ایک بات بہت اہم جو ایک مسلمان کے لیے جو انتہائی اہم ہے، خاص طور پر اس کے اپنے بچوں کے لیے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہے، اس کو محنت کرنی چاہیے. اور عمر کی کوئی قید نہیں واللہ اس میں، اور پوچھنے پچھانے پر کوئی اس میں شرم اور کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. پڑھنے پڑھانے پہ کس عمر پر پہنچ چکے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے، سارے کے سارے ہی بڑی عمروں کے تھے، اور قرآن مجید کی تعلیم کے لیے رسول اللہ کے پاس ہمیشہ موجود رہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، یہ تکلیف کا باعث ہوگا. یہ کوئی تکلیف نہیں کہ ہم اس عمر کو پہنچ کر کیسے پوچھیں، کیسے سیکھیں، کیسے پڑھیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں، بلکہ بات ہے ہی نہیں بڑی. ہاں، یہ بات ضرور بڑی ہوگی. قیامت کا دن ہو، رب پوچھ لیں کہ ساری زندگی گزار لی اور قرآن کے ساتھ تو نے کیا کیا. قرآن خود کہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ دائر کر دے ہمارے خلاف اور کہیں انہوں نے میرے قرآن کے ساتھ کیا کیا تھا، تب مسئلہ بنے گا. یہ بڑی بات ہے، بڑی تکلیف دہ بات. یہ بہت بڑی بات ہے اگر انسان سمجھے کہ ہمارا اگر ہم سے پوچھ لیا رب نے قیامت کے دن تو کیا، کوئی جواب نہیں. اس لیے عزیزان گرامی، اس لیے کوئی قید نہیں ہے. سیکھیے، پڑھیے، اور قرآن مجید کو قرآن مجید کی زبان میں پڑھیے جس زبان میں اللہ نے نازل کیا. اگر ہم بات کریں اپنے بچوں کی تو بڑی مختصر سے صرف چھوٹی سی بات ذہن نشین کر لیجئے. آپ نے بھی بہت دفعہ سنا، آپ خود بھی اسی احساس اور ادراک کے ساتھ یہاں موجود ہیں، ہم بھی اسی احساس اور ادراک کے ساتھ موجود ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کا مستقبل بننا چاہیے. اور جو بچہ کوتاہی کرتا ہے اپنی تعلیم میں تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں اس کو، وہ تو کی کریں گے وڈا ہو کے. اپنے مستقبل کے بارے میں بیٹے سوچو، کیا کرو گے آپ. سبب یہ ہے کہ جس تعلیم پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس کی ڈگری ملنی ہے، اس ڈگری کی بنیاد پہ جاب ملنی ہے، یا بہت سارے اور معاملات ہیں جو دنیا کی ایک ریت ہے اس کے مطابق چلنا ہے. یقین کیجئے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس کو لے کے چلنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے اس بنیاد پر رہائی دی تھی، تم ہمارے بچوں کو وہ فنون سکھاؤ، وہ اصلی تعلیم دو جو تمہارے پاس ہے، وہ ہمارے بچوں کو بھی دے دو. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. لیکن ایک مسلمان وہ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم سے پیچھے، اس کی ڈگری نہیں ہے، اس کی ڈگری پر ہمیں کوئی جاب نہیں ملنے والی، اس کی ڈگری کی بنیاد پر ہمارا کوئی روزگار نہیں ملنے والا. صرف اس بنیاد پر ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں جو ہم پتہ نہیں اس کا کوئی خمیازہ انسان پہ پوری زندگی بھگتتا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ ہم ان کی تعلیم کا وہ اہتمام نہیں کرتے. یقین کیجئے یہ آپ بھی اس معاشرے میں رہتے، ہم بھی اس معاشرے میں رہنے والے ہیں. وہ اہتمام دل پہ ہاتھ رکھیے گا. اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی پورے دن کی ان کا ٹائم ٹیبل سیٹ کیجئے اور دیکھیے اس میں قرآن مجید کی تعلیم کا ٹائم کتنا ہم نے رکھ رکھا ہے، اور اس کے لیے بھی اہتمام کیا ہے. اس کے لیے بھی اہتمام کیا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے اسکول کی ساری کی ساری تعلیم کے لیے بہترین اسکول کا انتخاب. گھر میں اگر کوئی ٹیوشن کا سسٹم ہے تو ٹیوٹر بہترین، اس لیے کہ کہیں کوئی کوتاہی رہ نہ جائے. عزیزان گرامی، قرآن کے لیے صرف ڈنگ ڈباؤ سسٹم، آج پڑھا گیا چلو ٹک ہو گیا، اگلا دن پڑھا گیا چلو یہ بھی بات ختم، اس سے اگلا پڑھا گیا وہ بھی ختم. یہ اپنے آپ کو بھی آپ حوصلہ دے سکتے ہیں، لیکن وہ بچے جو آپ کے ہیں، جنہوں نے آپ کا صدقہ جاریہ بننا ہے، جو تعلیم آپ ان کو دلوا رہے ہیں، یہ ان کا فائدہ. قرآن کی تعلیم جو دلوائیں گے یہ آپ کا فائدہ. یہ توازن کیوں قائم نہیں ہمارے معاشرے میں؟ یہ غیر متوازن سی صورتحال، یہ تاخیری حربے اور یہ ترجیحات کا فرق،
یہ کب ختم ہوگا ہماری زندگیوں میں؟ ہم دور نہیں جاتے، ہم کسی اور کی بات نہیں کرتے، ہر شخص اپنی بات کرے، تو ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہماری ترجیحات میں فرق کہاں پڑ گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی، وجوہات جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، کوتاہیاں معاشرے کا حصہ ہے اور انسان ان کوتاہیوں کو کے ساتھ ہی لے کے چلتا ہے۔ یہ نہیں کہیں بھی فرشتے کہیں نہیں آپ کو مل سکتے، کہیں بھی کسی فیلڈ میں نہیں مل سکتے، آپ کو اس کو ساتھ لے کے ہی چلنا ہے، اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے، اپنے آپ کو تمام معاملات میں انوالو کر کے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو یہاں ساری صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو ہمتاً گوش رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو یقین کیجئے صرف اور صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ہم منہ سے بولتے بھی ہیں، لیکن ہمارا دل کا کہتا ہے، یہ آپ اپنے دل سے پوچھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق سے نوازے، ہم قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی میں اپنے آپ کو پیش کریں، قرآن مجید کے ساتھ وہ ظلم نہ کریں جو ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن مجید کے ساتھ وہ انصاف اس کو حق دیں جو اس کا بنتا ہے، پھر ہی ہمیں اللہ تعالی ہمارے حقوق کی فکر کریں گے اور ہمیں حق دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم۔